بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. عصر کا معنی آپ حضرات کے سامنے آ چکا. 4 معانی بیان کی. گزشتہ کل چوتھا معنی بیان کیا کہ اللہ تعالی نے انسان کو سب سے بڑا سرمایہ جو دے کر دنیا میں بھیجا، یعنی عمر، زندگی، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے. یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے. جس طرح ہم دنیا میں تجارت کرتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس کوئی پونجی ہونی چاہیے، سرمایہ ہونا چاہیے، مدل ہونی چاہیے. اس کے بغیر تجارت نہیں کر سکتے. اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو دوسروں کے پاس سے قرضے کے طور پر لیتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ رقم دو، مجھے تجارت کرنی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں تجارت کے لیے بھیجا اور پہلے سے سرمایہ بھی دے دیا. ہم یہ جو دنیا میں آئے نا وہ تجارت کے لیے ہے، لیکن وہ تجارت الگ ہے آخرت کی. اور آخرت کی تجارت کا سرمایہ بھی الگ ہے، جس کو اس صورت میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. ایسی تجارت میں بتلاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے. تو وہ تجارت، یہاں کی تجارت سے تو مال ملتا ہے، دنیا ملتی ہے، لیکن آخرت کی جو تجارت ہے اس سے عذاب علیم سے نجات ملتی ہے. تو وہ کون سی تجارت؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو یہ تجارت، لیکن اس کے لیے سرمایہ کون سا؟ وہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان فرماتے ہیں. وہ زندگی، وہ عمر، یہ ہے سرمایہ. اب اس زندگی سے فائدہ ہم کیسے حاصل کریں کہ جس کی بنا پر خسارے سے بچیں؟ کل میں نے تھوڑا سمجھا دیا اس بات کو. علماء فرماتے ہیں کہ اس تجارت کو آدمی جو کام میں لگاتا ہے تو 3 قسم کے کام ہوتے ہیں عام طور پر. یا تو اس سرمایے سے وہ فائدہ حاصل کرے گا. اب فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی اس مقصد کو وہ پورا کرے، یعنی عبادت. اگر وہ اس زندگی میں عبادت بجا لاتا ہے، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، زکات کے وقت میں زکات دینا، حج کے وقت میں حج کرنا،
والدین کی اطاعت کے وقت میں ان کی اطاعت کرنا، خدمت کے وقت میں خدمت کرنا، بال بچوں کی خدمت کے وقت میں خدمت کرنا، اور ہمارے جتنے بھی تقاضے ہیں وقت کے ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا، اس کو بولتے ہیں عبادت۔ اگر اس وقت کو ہم نے عبادت میں لگا دیا تو یوں سمجھو خسارے سے نکل گیا۔ کسی کو فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر، کب انسان خسارے میں؟ جبکہ اس وقت کو عبادت میں نہ لگائے۔ تو وہ خسارے میں ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں نظام الاوقات بنانے پڑیں گے، تب جا کے صحیح معنوں میں زندگی عبادت میں گزر سکتی ہے۔ اس وقت کا صحیح معنوں میں جو فائدہ اگر کسی نے اٹھایا تو وہ بزرگوں نے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اب تک یورپ میں ایسی بھی اسکول ہے کہ جو پروفیسر ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، بڑی بڑی ڈگریاں والے، وہ الگ سے ایک وقت نکالتے ہیں صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم وقت کو صحیح معنوں میں کیسے خرچ کریں۔ باقاعدہ اس کے لیے اپنے اسکول ہے، اور ہمارے بزرگوں نے تو بغیر اسکول کے ایسے وقت کو کام میں لگایا کہ آج تک اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں پیش کر سکتا۔ یہ صورت ان کے سامنے تھی۔ ایک بزرگ تو یوں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار میں گیا تو برف کا بیچنے والا تھا، برف بیچارے کا پگھل رہا تھا، وہ آدمی چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ اس آدمی کے اوپر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ ہی برف ہے، اگر آپ جلدی سے نہیں خریدو گے تو اس کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، رحم کرو اس پر۔ اس طرح وہ آواز دے رہا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں اس آدمی کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اس طرح بولنے کی بنا پر مجھے والعصر ان الانسان لفی خسر کی سورت کی تفسیر سمجھ میں آ گئی، صرف اس بولی سے سمجھ میں آ گئی۔ پوچھا وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے بھی ہمیں یہ زندگی برف جیسی دی ہے، ہر سیکنڈ گھٹتا ہی چلا جا رہا ہے، کوئی سیکنڈ رکتا نہیں۔ یہ ہمارا ایسا سرمایہ ہے، یہ ایسی پونجی ہے کہ چلو دکان کا سامان اگر 10 دن تک گاہک نہ آئے یا 10 دن تک اگر دکان بند رکھے کوئی حرج کی بات نہیں، بعد میں یہ سامان نکل جائے گا، لیکن یہ زندگی کا وقت ایسا ہے ہر سیکنڈ نکلتا چلا جاتا ہے، چاہے آپ اس کو کام میں لاؤ یا نہ لاؤ، یہ تو برف کی طرح یہ پگھل رہا ہے۔ تو وہ یوں فرماتے ہیں میری زندگی کی چابی انہوں نے کھول دی اور سورہ عصر کی تفسیر مجھے سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد سے وہ ایسا وقت کو کام میں لگاتے تھے، ایک سیکنڈ ضائع نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے صحیح معنوں میں فائدہ۔ بلکہ بعد بزرگان تو ایسے گزرے ہیں، حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی نور اللہ مرقدہ، ان کا واقعہ یاد آیا۔ یہ کون ہے معلوم؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ، ان کے بھی شیخ۔ حاجی صاحب تو عجیب و غریب تھے، تو ان کے بھی شیخ تھے۔ یہ وہ مکہ مکرمہ میں تھے، ان کی عادت جتنے پیسے ان کے پاس ہوتے وہ تمام تھیلی میں لے کر ہی گھومتے تھے، اور جس دکان سے جو سودا لینا ہوتا اس دکان والے سے یوں کہتے کہ تھیلی میں سے خود پیسے نکال دو، جتنے پیسے ہوتے ہو اتنے پیسے لے لو۔ وہ کبھی نہیں گنتے تھے، اس کو جتنے لینا ہو لے لے گئے۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ میرے پاس پیسے گننے کا وقت نہیں، کیونکہ جتنے دن میں پیسے گن سکتا ہوں اتنے دیر میں تو اتنی مرتبہ میں سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں۔ اب کبھی ہمارا تصور بھی اس طرف نہیں جاتا، کبھی خیال تک اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ ہمارے مپاح کاموں میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، اور اس مپاح کام میں ہم کتنی نیکیاں کما سکتے
सकते हैं और कितनी आखिरत की पूंजी हम कमा सकते हैं। ये तो जो सही मानों में जिंदगी को नेमत उज़्मा समझे, इस उम्र को जिसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई, इसको समझे, वही इस वक्त को सही मानों में वो खर्च कर सकता है। एक मर्तबा क्या हुआ, ऐसे ही वो थैली लेकर जा रहे थे कि एक आदमी ने देख लिया कि बहुत पैसे हैं थैली में। वो जा रहे थे, पीछे से उस थैली को ले लिया। हजरत ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। अल्लाह वालों की शान ही अजीब होती है। वो ये समझते हैं जब तक मेरे नसीब में था ये पैसा, वहां तक मेरे कब्जे में था, और किसने लिया वो उसका, मैंने उसके लिए हराम कर दिया। और यूं कहा, या अल्लाह, जिसने ये पैसा बगैर इजाजत के मेरे हाथ से छीन लिया, कल कयामत के दिन उसकी पकड़ न फरमाना। वो कोई बंदा ही होगा आपका, मैंने उसके लिए पैसा हलाल कर दिया। अब क्या हुआ, वो अल्लाह वाले थे, वो थैली को उसने छीन ली, लेकिन अब वो जा रहा है अपने घर, लेकिन रास्ता ही नहीं मिलता। 1-2 घंटे तक इधर से उधर गलियों में चक्कर लगाया, लेकिन किसी गली में से रास्ता ही नहीं मिलता। हालांकि जाना पहचाना हुआ था वो शहर उसके लिए, और वो गली भी उसके लिए जाने पहचाने, लेकिन रास्ता ही नहीं मिलता। 2 घंटे परेशान हो गया, कहां तक आदमी चलता रहे, इधर से उधर चक्कर काटता रहा, थक गया। आखिरकार हजरत के पास आया और दरवाजा खिटखिटाया। तो कहा, कौन? तो कि मैं वो आदमी कि जिसने आपके हाथ से थैली छीनी, मैं आपको थैली वापस करने के लिए आया हूं। अल्लाह की मदद अजीब होती है। जो अल्लाह का हो जाता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी तमाम फिक्रों को अपने दिल में ले लेता है। आजकल हमारा माल अगर चोरी हो जा रहा है, कोई भूले से चोर वापस करने नहीं आता, और अल्लाह वालों का माल जबरदस्ती वापस करने आते। ये है फर्क हमारी जिंदगी का। तब वो बुजुर्ग दम नीचे उतरे कि नहीं, मेरी कोई थैली नहीं थी। बहुत आपस में इस तरह इख्तिलाफ हुआ, झगड़ा हुआ, किसी भी तरह बस वो नीचे उतरे और यूं कहा, ये थैली आप ले लो, और हजरत फरमाते मैं नहीं लूंगा। इस तरह आपस में झगड़ा, तो इतने में तमाम लोग जमा हो गए कि क्या है माजरा। पूरा वाकया सुनाया, चोर ने खुद ने सुनाया कि मैंने चोरी कर ली। और आजकल तो पकड़ा भी जावे, फिर भी वो मांगने के लिए, तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। और अल्लाह वालों का मामला ऐसा है, वो खुद तस्लीम करता है, मैंने इनके हाथ में से थैली को छीन लिया, और ये मानते नहीं। तो हजरत ने फरमाया, जब आपने थैली छीनी थी उस वक्त मैंने अल्लाह से कह दिया था ये थैली उसके लिए हलाल, अब ये थैली मेरी नहीं। इस दिनों पर मैं कहता हूं कि ये थैली मेरी नहीं। तो उस आदमी ने कहा, चलो आपने थैली तो दे दी, आप मेरे लिए दुआ कर दो कि मुझे रास्ता मिल जाए, मुझे 2 घंटे से रास्ता नहीं मिलता। तो फरमाया, जाओ, अल्लाह ताला आपको रास्ता आसान फरमा देंगे। तो जैसे गए, रास्ता मिल गया, घर पहुंच गए। तो बुजुर्गान फरमाते हैं, ये तो एक वाकया, ऐसे तो हजारों वाकया कि वक्त को किस तरह काम में लाने का वाकयातन जिसको आखिरत की फिक्र होगी, इसको खुद ब खुद शक्ल समझ में आ जाएगी कि इस वक्त को मैं कैसे काम में लाऊं। मिसाल के तौर पर इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह, मुफस्सिर कबीर, तफसीर कबीर, बहुत बड़ी तफसीरों ने लिखी। जिस वक्त पहले जमाने में इस तरह कलम नहीं होता था, लकड़ी का बनाते थे, तो जिस वक्त वो खत बनाते थे, वो छेलते थे, तो उतनी देर तो वो लिख नहीं सकते थे, तो इतनी देर वो जिक्र करते थे, छेलते जाते थे और जिक्र करते थे। किसी ने पूछा, हजरत आप क्या बोलते हैं उसको? लेकिन देखो, इतनी देर में लिख नहीं सकता, तो कम से कम इतनी देर में अल्लाह का जिक्र तो करूं, इतना वक्त मेरा जाया ना हो। हालांकि ये कट करने के बिना पर ये वक्त भी इबादत में शुमार होता है, लेकिन वो यूं समझते हैं कि मैं डबल इबादत का सवाब कमा लूं। जैसे हम दुनिया के बारे में सोचते हैं कि अगर डबल नफा मिले तो कितना अच्छा, एक के बजाय। तो आखिरत का जो सौदा अगर होता है, जो तिजारत करने वाला होता है, वो ये समझता है ये जिंदगी वाकईतन हमें थोड़ी हमें मिली है, अगर हमने इसकी कदर नहीं की तो अल्लाह ने फरमा दिया, इन्नल इंसान लफी खुस्र। तो
ایک تو یہ کام بتلایا علماء نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ زندگی کو کیسے کام میں لانے کا، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس وقت کو عبادت میں لاؤ۔ تو عبادت کون سا؟ مثال کے طور پر ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عبادت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ 1 گھنٹے کی یہ مجلس ہے نا، اتنا ثواب ملے گا، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ تو یہ ہمارا کام بالکل مفید وقت میں گزر رہا ہے، اور ایسا مفید وقت کہ کل قیامت کے دن ہمیں واقعتاً اتنا اللہ کے یہاں اتنی خوشی، اتنا اجر ملے گا، تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو ایک کام تو یہ بتلایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور اگر یہ وقت کو دوسری قسم میں لگایا کہ ہم نے فائدہ میں تو نہیں استعمال کیا بلکہ گناہوں میں استعمال کیا، تو ڈبل گھاٹا۔ ایک تو وقت کو ضائع کیا وہ، اور اوپر سے گناہ کیا، یہ دوسرا نقصان، تو دو گھاٹے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ بزرگان فرماتے امام غزالی رحمۃ اللہ، علماء کرام، کہ واقعتاً یہ جو دوسری قسم جو کاموں کی ہے وقت کو ضائع کرنے کی، اس سے تو اللہ ہی بچائے۔ تیسری قسم، نہ عبادت ہو نہ گناہ ہو بلکہ مباح کا۔ مباح کسے بولتے ہیں؟ کہ جس کے کرنے سے نہ ثواب ملے اور جس کے چھوڑنے سے نہ گناہ ہو، اس کو بولتے ہیں مباح کا۔ مثال کے طور پر ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر ہم بیٹھے ہیں تو اس پر ثواب بھی نہیں، اگر نہیں بھی بیٹھیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں نا، بلکہ آج کل کی مجلسیں تو ایسی ہے کہ چھوڑنے میں ہی فائدہ ہے، اگر مجلسیں کریں گے تو نہ معلوم کتنے گناہ ہوں گے۔ غیبت ہو جاتی ہے، طعنہ ہو جاتا ہے، الزام ہو جاتا ہے، کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، زبان سے نہ معلوم کیسا کلمہ بول دیا جاتا ہے، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر تو مجلس نہ ہونا ہی اچھا ہے۔ تو تیسری قسم یہ بتلائی کہ مباح کا، کہ جس میں نہ ثواب ہے کرنے میں اور نہ چھوڑنے میں گناہ ہے، تو یہ تیسری قسم کام کی ہوئی۔ اب اس میں کیا کام کرے آدمی؟ ارے اس میں جو فائدہ نہیں ہوا یہ بھی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو نقصان ہے۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ مباح ہے، سوتے ہیں یہ مباح ہے، تجارت کرتے ہیں یہ مباح ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کسی کی خبر لینے گئے یہ مباح ہے۔ لیکن ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اس مباح کام کو اگر عبادت بنانا ہے تو صرف نیت کا فرق ہے، بس نیت کر لو تو انشاءاللہ یہ مباح کام بھی ہمارا عبادت بن جائے گا۔ تجارت یہ مباح ہے، 8 گھنٹے دکان بیٹھے لیکن نیت ہم نے اچھی کی، حلال کمانے کی، بال بچوں کی ذمہ داری کو پورا کرنے کی نیت کی، والدین کی خدمت، رشتہ داروں کی خدمت کی اگر نیت کی، تو یہ مباح کام بھی ہمارا عبادت بن جائے گا۔ تو اس میں نیت کا سوال ہے، اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے، یہ صرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ تھے، ایک مرید نے ان سے یوں فرمایا کہ میں نے نیا گھر بنایا ہے، آپ ذرا افتتاح کے لیے میرے گھر تشریف لائیں اور دعا فرما دیں۔ تو کہا چلو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بزرگ صاحب جب پہنچے ان کے گھر تو ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کھڑکی کیوں بنائی؟ کہ حضرت کھڑکی تو بنانی پڑے نا تاکہ ہوا آئے، روشنی آئے۔ یہی نیت تھی بس آپ کی؟ کہ کہاں بس یہ نیت تھی کہ ہوا اور روشنی آئے اس بنا پر؟ کہ کاش کہ اس کو یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز آئے اس بنا پر یہ میں نے کھڑکی بنائی، اور جب تک یہ کھڑکی رہتی وہاں تک آپ کو ثواب ملتا اور اوپر سے ہوا اور روشنی کو مفت میں ملتی آپ کو۔ یہ نیت۔ ہم بعض مرتبہ ایک معمولی کام ہوتا ہے لیکن اس کام میں نیت نہ کرنے کی بنا پر کتنے فوائد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کام کیا، کسی نے تفریح کی، ایک مولانا ہے، وہ جب صبح میں تفریح کے لیے نکلتے ہیں تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ اگرچہ میں نکلتا ہوں تفریح کے لیے، چہل پہل کرنے کے لیے، لیکن اس میں نے 50 نیتیں سوچ رکھی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ 50 نیتیں، تو 50 نیتوں کا ثواب ملے گا۔ کیا علماء فرماتے ہیں مثال کے طور پر کسی نے عطر لگایا، یہ مباح کام ہے، لیکن اس وقت یہ نیت کرے میں اس لیے عطر لگاتا ہوں کہ یہ سنت ہے، تو اس کا یہ الگ ثواب۔ دوسری نیت یہ کرے کہ میرے پاس سے جو گزرے گا یا میں جس کے پاس بیٹھوں گا اس کو خوشبو محسوس ہوگی تو اس کے دل کو خوشی ہوگی، تو یہ بھی ثواب کا کام۔ یا مثال کے طور پر میں مسجد میں جاتا ہوں، اللہ کا دربار ہے، اللہ کے دربار کو ادب کا جگہ آنا چاہیے، تو یہ نیت کی اس کا الگ ثواب۔
اور یوں نیت کی کہ اس میں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، بدبو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اگر یہ نیت کی کہ فرشتوں کو راحت ملے تو اس کا بھی الگ ثواب۔ کتنے نیت ہے، جتنی آدمی آپ نیت کریں کتنی وہ کر سکتا ہے تو اتنا ثواب الگ الگ مل سکتا ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں مباح کا۔ تو عام طور پر دیکھا جا رہا ہے تو ہماری زندگی کا زیادہ وقت مباح کاموں میں گزرتا ہے۔ دیکھو عبادت میں تو بہت کم، مثال کے طور پر نماز پڑھی تو نماز میں تو بہت کم، روزہ سال میں ایک مرتبہ، حج زندگی میں ایک مرتبہ، اور اسی طرح گناہ، اگر کوئی گناہ میں بھی مبتلا ہوتا ہے تو بہت تھوڑی دیر گناہ کرتا ہے، لیکن مباح کام میں زیادہ وقت ہمارا گزرتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مباح کاموں کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا ہو تو نیت صحیح کر لو تو پھر بعد میں انشاءاللہ خسارے سے بچ جائے گا۔ یہ تیسری قسم، اس لیے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک مثال میں سمجھاؤں آپ کو تجارت کی، کہ ہم نے جو سوچا کہ اتنا نفع ملنا چاہیے اتنا نفع نہیں ملتا، اس کو بھی ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان ہوا۔ جیسے ایک تاجر تھے، بہت بڑے تاجر، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان نور اللہ مرکزہ، ان کی خدمت میں آیا کرتے۔ جب بھی وہ خدمت میں آتے سال میں ایک مرتبہ تو ان سے دعا کی درخواست کرتے کہ حضرت دعا فرمائے کہ اس سال مجھے اتنا نقصان ہوا۔ تو ایک سال یوں فرما دے کہ مجھے 1 کروڑ کا نقصان ہوا، دوسرے سال یوں فرما دے کہ 50 لاکھ کا نقصان ہوا، تیسرے سال یوں فرما دے کہ 5 کروڑ کا نقصان ہوا۔ اور حضرت سے اعتقاد تھا اور حضرت کو بھی ان سے محبت تھی، تو حضرت نے ایک مرتبہ یوں فرمایا، ارے آپ ایسی تجارت کیوں کرتے ہو کہ ہر سال آپ نقصان ہی بتلاتے ہیں، ہر سال آپ کروڑوں کا اور لاکھوں کا نقصان کیوں برداشت کرتے ہو؟ ایسی تجارت کو چھوڑ دو اللہ کے واسطے۔ تو وہ تاجر نے ٹھنڈے دل سے سمجھایا کہ حضرت اصل میں کیا ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی نیا مال پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس سال ہمیں 50 لاکھ کا نفع ملنا چاہیے، یا اس سال ہمیں 5 کروڑ کا نفع ملنا چاہیے، یا اس سال 10 کروڑ کا ہمیں نفع ملنا چاہیے۔ تو ہم نے جو اندازہ لگایا اتنا نفع نہیں ملتا، بلکہ 10 کے بجائے 5 کروڑ نفع ملتا ہے۔ اس بنا پر ہم یوں کہتے ہیں ہمارے تخمینے کے مطابق 5 کروڑ کا نقصان ہوا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت نے یہ بات سنی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ دنیا کے تاجر کو دنیا کے نقصان اور دنیا کا نفع نہ ملنے کو نقصان سمجھتے ہیں، اور آخرت کا تاجر آخرت کے نفع نہ ملنے کو نقصان نہ سمجھے، یہ کتنے گھاٹے کی بات ہے۔ واقعیت ان الانسان لفی خسر، انسان واقعیت خسارے میں ہے۔ بات سمجھنے کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال آپ کو میں سمجھاؤں، ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں، بعض مرتبہ آدمی آدھا گھنٹہ تک ایسے ہی بیٹھے رہتا ہے، یا دکان میں کوئی گاہک نہیں آیا تو بیٹھے ہیں بس انتظار میں۔ مباح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ گناہ کا کام نہیں ہے اور عبادت بھی نہیں ہے، ایسے ہی بیٹھے رہے اس بنا پر۔ حالانکہ آدمی اس وقت میں اگر اتنا پڑھ لیتا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 10 یا 20 سیکنڈ ہوئے 20 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ یا مثال کے طور پر ایک کتاب میں روایت میں لکھا ہے کہ جو آدمی اس طرح پر اللہم صلی علی محمد افضل صلوات، کتنا مختصر ضرور ہے، اللہم صلی علی محمد افضل صلوات، ایک مرتبہ پڑھے گا 10,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کتنا نقصان ہمارا بولو۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنی دیر لگتی ہے؟ 5-10 سیکنڈ، لیکن ہمارے یہ مباح وقت اتنا ضائع ہوتا ہے، واقعات اس میں نہ معلوم انسان کتنی نیکیاں کما سکتا ہے، لیکن ہم نے سب کو ضائع کر دیا۔ اسی کا رونا اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں والعصر، یہ زندگی ہم نے انسان کو دی ہے لیکن کیا کریں، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے۔ یہ خسارے کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا۔ یہ 4 میں نے معنی بتلائے، بہت مختصر بتلائے۔ یہ جو 4 معنی میں نے بتلائے نا عصر کے، ابھی عصر کی تفسیر ہوئی۔ ایک تو عصر کا وقت، یاد رکھنا عصر کا وقت، ایک زمانہ، تیسرا معنی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ۔ چوتھا معنی ہر انسان کی عمر اور زندگی۔ یہ چار معنی کی قسم کھائی اور چاروں معنی کی مناسبت میں نے سمجھا دی۔ آگے فرماتے ہیں چاروں کی قسمیں کھا کے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کیوں خسارے میں ہے؟ بعد میں تو چار اصول بیان فرمائے، ان چار اصولوں پر عمل نہ کرنے کی بنا پر پوری تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ واقعات انسان خسارے میں ہے۔ کیسے خسارے میں؟ ایک مختصر حدیث میں آپ کو بیچ میں سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغور سننا، اکثر انسان خسارے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، فرشتوں کو، جناتوں کو، سب کو پیدا فرمایا۔ جتنی تعداد میں پیدا کرنا تھا ان سب کو پیدا فرما دیا۔ پھر بعد میں ان سب کے 73 حصے فرمائے، ان میں سے 72 حصے صرف فرشتوں کے اور ایک حصہ تمام انسانوں کا، تمام جنات کا اور تمام شیاطین کا۔ اب آپ ہی بتلاؤ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان آئیں گے؟ ابھی فی الحال کم از کم 6 ارب یعنی 600 کروڑ انسان دنیا میں بچے ہیں۔ 600 کروڑ ابھی، تو اس سے پہلے کتنے اور قیامت تک کتنے ہوں گے؟ آپ اندازہ لگاؤ۔ تو کل ملا کر انسانوں کی تعداد کتنی ہوئی؟ اور انسانوں کی تعداد سے زیادہ جناتوں کی اور شیاطین کی تعداد ہے، کیونکہ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں شیطان کے 10 بچے پیدا ہوتے ہیں حدیث میں۔ تو کتنی تعداد ہوئی؟ تو جب انسانوں کی اور جناتوں کی اور شیاطین کی اتنی تعداد، تو فرشتوں کی کتنی تعداد ہوگی؟ کہ 72 حصے فرشتوں کے، ایک ہی حصہ انسان، جنات اور شیاطین کا۔ اسی بنا پر تو آتا ہے کہ آسمان میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو۔ اور آسمان کتنا بڑا ہے آپ نے دیکھ لیا نا، سورج اتنا لگتا ہے، سورج اتنا لگتا ہے نا، حالانکہ سورج زمین کے مقابلے میں 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو کتنے فرشتے ہوں گے آپ اندازہ لگاؤ اس۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر بعد میں یہ تو ایک حصہ ہوا، ان میں سے 72 حصے اللہ نے جنات اور شیاطین کے کر دیے اور ایک ہی حصہ انسانوں کا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ انسان کے مقابلے میں شیاطین اور جنات کتنے ہوئے۔ پھر بعد میں آگے یوں فرمایا ایک حصہ انسان کو ملا، ان میں سے 72 حصے اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے جو کافر ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو ایمان نہیں لائے، اور ایک ہی حصہ ایمان لایا۔ پھر بعد میں ایک حصہ جو ایمان لایا ان میں پھر 73 حصے کیے، ان میں سے 72 حصے ایسے کیے کہ جو جہنمی ہے اور ایک ہی حصہ جنتی۔ اہل سنت والجماعت کا یہاں تک سمجھ گئے؟ ایک حصہ اہل سنت والجماعت۔ اب آپ ہی بتلاؤ، ایک حصہ نیک لوگوں کا، اب آپ ہی بتلاؤ اس زمانے میں ایک حصوں میں سے کتنے نیک لوگ ہیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں ایک حصہ اہل سنت والجماعت، ان میں سے بھی یوں سمجھو ایک حصہ نیک لوگوں کا اور 72 حصے گنہگاروں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل صحیح ہے۔ فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا، لاکھوں میں ایک آدمی ایسا ہوگا کہ جس کی طرف انگلی اٹھائی جائے گی کہ یہ وہ آدمی ہے جو امانت دار ہے اور دیانت دار ہے، اچھا ہے، ورنہ آج کسی کے وہ بھروسہ نہیں کر سکتے، بھائی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ وہ زمانہ آ چکا۔ کسی کے بارے میں فرمایا ایک حصہ، ان میں سے بھی 72 حصے فاسقوں کے اور گنہگاروں کے اور ایک حصہ نیک لوگوں کا۔ چلو بتلاؤ اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ زمانے میں کتنے سب ہے، لیکن ان الانسان لفی خسر، اکثر تو خسارے میں ہے۔ ہاں 4 کام استثناء کیا۔ اب میں آگے چلتا ہوں، یہ میں نے سمجھا دیا مختصر بالکل۔ ان الانسان لفی خسر، ہاں آیت کا مطلب سمجھے نا آپ، ولا زمانے کی قسم، اس کا معنی زمانے کی قسم، انسان کی عمر کی قسم، ان الانسان، بے شک انسان لفی خسر، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ بھائی کیوں گھاٹے میں؟ 3 دن سے میں نے سمجھایا الحمدللہ اس بات۔ اب کا سمجھ میں آ گیا نا؟ جب بھی یہ
سورت تلاوت کریں نماز میں یا ایسے ہی تلاوت میں تو فوراً کم از کم چند معنی تو ہم اپنے ذہن میں ضرور لائیں تاکہ تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا پڑے اور اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اب آگے کیا فرما دیں، اب سمجھو، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں الا یعنی مگر، دوسرا معنی ہاں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایک خسارے سے ہمیں بچا لیا، چاہے ہمارے پاس اچھا عمل نہیں ہے، چاہے ہم صالح بندے نہیں ہیں، اگرچہ نیک نہیں ہیں، اگرچہ بزرگ نہیں ہیں، اگرچہ 24 گھنٹہ واقعات ہمارا عبادت میں اور نیکیوں میں ذکر میں نہیں گزرتا، سنتوں میں نہیں گزرتا، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ صحیح توفیق دے، لیکن کم از کم ایک خسارے سے وہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ الا الذین آمنوا میں ہمیں آپ نے شامل فرما دیا۔ خوش ہونے کی بات ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان کسے کہتے ہیں، بالکل مختصر میں سمجھا دوں، تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ان تمام باتوں میں جن تمام باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے، کسی بھی بات کا انکار نہیں کرنے کا، اگر ایک بات کا بھی انکار کیا وہ کافر۔ اب اس سے آپ سمجھے میں ہر بات کی کتنی تفصیل کروں، پھر اسی صورت میں ہمارا مہینہ ہو جائے گا، اس لیے آپ بھی ذرا سمجھو اپنے اعتبار سے۔ جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا۔ تصدیق کا معنی ہوتا ہے ماننا، تو ایمان کا معنی ہوا ماننا، جاننا نہیں۔ کافر لوگ بہت سب جانتے، یہود بھی جانتے، پہچاننا بھی نہیں، اس لیے کہ یہود پہچانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا پہچانتے تھے معلوم؟ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، اس سے زیادہ معرفت یہود خود کہتے ہیں کہ ہمیں آخری نبی کی معرفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا نے تو فوراً پہچان لیا یہ وہی نبی ہے جس نبی کی علامتیں تورات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، لیکن وہ تمام علامتوں کو بدل دیا، 6 لاکھ غلطیاں نکالی۔ تورات ہر سال نہیں چھپتی بلکہ ہر مکتبے سے الگ الگ چھپتی، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اور ہمارا قرآن 1400 سال سے پوری دنیا کا کوئی بھی مکتبہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی پریس کیوں نہ ہو، دنیا کے کونے کا کیوں نہ ہو، جس کونے سے وہ قرآن چھپے گا دوسرے کونے سے ایسا ہی قرآن چھپے گا، نہ زبر کا فرق، نہ نقطے کا فرق، نہ حرف کا فرق، نہ آگے پیچھے، نہ اوپر نیچے، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے قرآن کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ، یہ ہے معجزہ۔ اور تورات کے بارے میں جس پریس سے چھپے الگ الگ، وہ خود یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آج تک جتنے بھی تورات چھپے لاکھوں قسم کے اس کے نسخے ملتے ہیں۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نبر اللہ مرکزہ، جب انگریز کا دور تھا یہاں پر ہندوستان میں، تو بڑے بڑے پادری اور پوپ آئے تھے یورپ سے، انگلینڈ سے، مقابلے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، اور وہ یوں کہتے تھے کہ تورات کے بارے میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا حفاظت، وہ تورات کے بارے میں قرآن کے بارے میں نہیں۔ اس پر جو بحث ہوئی تمام مسلمانوں کو حیران پریشان کر دیا تھا، علماء کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت پیدا فرمائی جو اس زمانے میں مولانا رحمت اللہ کیرانی رحمت اللہ علیہ، جن کو مجبوراً ہندوستان چھوڑنا پڑا اور ہجرت کر کے مکہ جانا پڑا۔ اور آپ جس نے حج کیا ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ وہ جو حرم شریف باب العمرہ سے ادھر جاتے ہیں نا، مدرسہ سولتیہ نام سنا ہوگا، تو وہاں آپ شاید گئے بھی ہوں گے، مدرسہ سولتیہ، تو وہ کس نے قائم کیا؟ مولانا رحمت اللہ نے۔ ان میں 2 مولانا تھے، ایک تو مولانا رحمت اللہ اور ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ، یہ لوگوں سے زبردست۔ مکہ والے بھی ان کی خدمت میں آتے تھے، بادشاہ لوگ۔ عجیب واقعات، یہ تو بیچ میں ایک بات آئی، ورنہ واقعات میں کہتا ہوں ہر بات ایسی تفصیل طلب ہے کہ آپ خوش ہو جائیں، ایسی ایسی باتیں ہیں۔ بادشاہ جو اس زمانے میں مکہ میں جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ بھی حاجی صاحب کے پاس آتے تھے، بالکل ایک حاجی سمجھے جاتے تھے۔
تو وہاں جو مدرسہ قائم کیا نے سولتیہ، وہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے گئے اور مجبوراً جانا پڑا. کیوں؟ انگریز نے یہ وارنٹ چھوڑا تھا رحمت اللہ جہاں بھی ملے اس کو پکڑو اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دو. چپکے سے چلے جانے پڑا تھا. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو بھی انگریز کی طرف سے وارنٹ ملا تھا، یہ جہاں بھی ملے ان کو پکڑو پھانسی دے دو. یہ بھی چپکے سے چلے گئے تھے، لیکن اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ انگریز دیکھ ہی نہیں سکا. عجیب بات، ایسا ہی سمجھو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آئی تھی. کہاں پر؟ ہمارے طور میں. اسی طرح حاجی صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا. مختصر میں سنا دی، یہ بات آ گئی اس لیے میں کہہ دیتا ہوں. وہ رامپور میں چھپے تھے جب انگریز ان کو پکڑنے آئے اپنے ایک شاگرد کے پاس، اپنے ایک مرید کے پاس. انگریز آئے فوج کے ساتھ. انگریز اس آدمی کو بھی اچھی طرح پہچانتے تھے، ان کا بھی احسان تھا اس آدمی کا بھی. اس لیے کہا کہ ہمیں گھوڑا دیکھنا ہے. وہ گھوڑے کا بیپاری تھا. میں کہا چلو کوئی حرج کی بات نہیں، میں دکھاتا ہوں. تو استبل لے گئے اور حضرت کو استبل میں چھپایا تھا. استبل میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی، وہاں پر ان کو چھپایا تھا. اب وہ آدمی اس طرح جگر کے ساتھ بات کرتا تھا، کیونکہ آدمی جب اس طرح کی حالت ہوتی ہے تو ایک دم سے خوف زدہ ہو جا رہا کیا ہوگا. دل کھول کے کہا ہاں چلو میں گھوڑا دکھاتا ہوں. تو کہا کہ یہ کوٹری بن چکے ہیں، یہ کوٹری بھی مجھے دکھاؤ. ہاں کیوں، کوئی حرج کی بات نہیں، چلو میں کھول کے دکھاتا ہوں. اس طرح دل کھول کے تاکہ شبہ نہ ہو. حالانکہ حضرت حاجی صاحب اب یہ اندر ہی اندر اتنے پور رہے تھے جنہیں اللہ سے مناجات کر کیا ہوگا. حاجی صاحب کو پکڑ لیا گیا، بس ختم، اب سے ان کو پھانسی دے دی جائے گی. اتنے بڑے اللہ والے اور بزرگ کا کیا عالم ہوگا. تو آپ کوئی حرج کی بات نہیں، کنڈی کھول دی کہ جاؤ اندر دیکھو. تو اندر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف لوٹا پڑا ہوا تھا، مسلح بچھا ہوا تھا اور مسواک پڑا ہوا تھا. کہ بھائی یہاں پر کیوں اس طرح کہ ہاں کبھی مجھے جب عبادت کا شوق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے تنہائی میں عبادت کر لیا کرو، تو میں کبھی کبھی یہاں آ جایا کرتا ہوں عبادت کے. یہ بہانہ نکال دیا. ہاں ایسے وقت میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یاد رکھو. آپ کہیں گے جھوٹ بولے، نہ ایسے وقت میں جھوٹ بولنا جائز کہ جہاں جان کا خطرہ ہو. اور دوسرا کہاں معلوم، آپس میں دو آدمیوں میں صلح کروانی ہو تو تھوڑا بہت جھوٹ بول سکتے ہیں. یا میاں بیوی آپس میں اگر بیوی کا دل جھوٹنا ہو تو جھوٹ بول سکتے ہیں. یہاں جھوٹ کی اجازت دی ہے کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. تو اس آدمی نے کہا میں کبھی کبھار یہاں عبادت کے، تو انگریز نے کہا بات صحیح ہے، اسی طرح عبادت کرنی چاہیے. اور وہ آدمی جو تھا استبل کا مالک، وہ ادھر سے ادھر دیکھ رہا تھا کہ حاجی صاحب کہاں، حاجی صاحب کہاں. وہ تو جانتے تھے کہ حاجی صاحب تھے یہاں پر. انگریز نکل گیا، دروازہ بند کر دیا، انگریز کو الوداع کر دیا، رخصت کر دیا. پھر بعد میں کوٹری میں آیا وہ آدمی تو حضرت کو مصلی پر نماز پڑھتے دیکھا. نماز سے جب فارغ ہوئے تو اس آدمی نے کہا حضرت آپ کہاں گئے تھے؟ میں تو یہی تھا. پھر ہم سب آئے تھے، مجھے کیا معلوم. اللہ تعالیٰ ایسی مدد دنیا ہی میں واقعیت جنت کے مزے. کیا لطف آتا ہے زندگی کا. سب لیکن جب کہ زمانے کی قدر کریں، اس زندگی کی عمر کی قدر کریں تو لیکن یہ دنیا بھی کیسی برکتوں والی اللہ دیتے ہیں نا، وہ بعد میں دیکھ لینا. زندگی بس قدر کریں. کوئی لمحہ ایسا نہ چاہے کہ جس میں ہم آخرت کی فکر نہ کریں، نہ سوچے اللہ کو، ذکر نہ کریں. کوئی لمحہ ایسا نہ چاہے. ہاں ایک اعتبار سے خسارے سے ہم بچ گئے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے تو ہمارا وال فرمایا، تو میں ایمان کو مانا بتلاتا ہے. کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. ہاں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ بھی ایمان لائے. تو ایمان کی تعریف میں نے بتلائی. اللہ کے رسول جتنی باتیں لائے ان تمام پر ایمان لانا، تصدیق کرنا. ہاں یہ کہہ رہا تھا کہ تصدیق کرنا، ماننا، اس کو ایمان بولتے ہیں. جاننا نہیں، پہچاننا نہیں. یہود بھی جانتے رہے، پہچانتے رہے، لیکن کیسا پہنا اپنے بچے سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے رہے. عبداللہ بن سلام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے. جیسے مدینہ میں قدم مبارک رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً اسلام میں داخل. 3 سوال کے زبردست. تو سوال کا جواب دے دیا. لمبے سوال ہے، ابھی وقت نہیں ورنہ میں آپ کو سنا دیتا. تو سوال کا جب جواب مل گیا تو فوراً اسلام میں داخل ہو گئے. اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایک صحابی نے فرمایا کلام مجید میں تو یوں ہے الذین یعرفون کما یعرفون ابناءهم. کیا یہ بات صحیح؟
کہ یہ یہود محمد کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہود تھے, یہودی عالم تھے, وہ پادری زبردست, بعد میں مسلمان بنے, انہوں نے صحیح بتلا دیا, ارے ہم اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانتے, اس سے زیادہ ہم محمد کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے. بھائی یہ کیسے؟ اس صحابی نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں پہچانتے؟ کہ بھائی ہو سکتا ہے ہم گھر سے باہر ہو اور ہماری بیوی نے خیانت کی ہو اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہو, تو ہمارے بچے کے بارے میں تو شبہ ہو سکتا ہے, لیکن اس نبی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کے نبی ہو ہی نہیں سکتے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, بلکہ یہ بالکل سچے اور آخری اللہ کے نبی ہے, اتنا ہمیں یقین ہے. لیکن کیا کریں, حسد کی بنا پر ہم ایمان نہیں لائے. یہ بات بیان کرنا تو پہچاننا تو سب ہے, جاننا بھی ہے. مکہ والے جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیسے جانتے تھے؟ 40 سال کی زندگی مکہ والوں کے سامنے بھی, مکہ والوں ہی نے تو یہ لقب رکھا تھا صادق الامین کا, کہ آپ جیسا سچا دنیا میں کوئی نہیں, آپ جیسا امانت کا دنیا میں کوئی نہیں. لیکن جیسے نبوت کا دعویٰ کیا سب نے انکار کر دیا. تو جانتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے. اب ایمان کسی بولتے ہیں؟ ماننے کا نام ایمان, اسی کو بولتے ہیں تصدیق, اور ماننا ہوتا ہے دل سے, یہ بھی یاد رکھیں, زبان سے نہیں. منافقین زبان سے مانتے تھے لیکن دل سے نہیں, اس لیے منافقین کا ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرو, الحمدللہ ہم زبان سے بھی مانتے ہیں اور دل سے بھی اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں. تو چلو ایک خسارے سے تو بچے. اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی, آمنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ایک خسارے سے تو اللہ نے ہمیں بچا لیا. ہاں, پھر ایمان کے درجے عجیب و غریب سب بات ہے. ایمان پر جو علماء نے بات کی, ایک تو ایمان کیا معلوم, مثال کے طور پر اطمینان قلبی حاصل ہو جائے کہ اگر نماز چھوٹے بے چین ہو جائے, پریشان ہو جائے, گناہ کا وسوسہ آوے, اوہو مجھے کیوں گناہ کا خیال آیا, پریشان ہو جاوے, اس کو بولتے ہیں اطمینان قلبی, اس کو بولتے ہیں ایسا ایمان تو اس کے دل میں رش اور بس گیا کہ اس کے بغیر اس کو چین نہیں ملتا. ذرہ برابر اگر گناہ ہوتا ہے, عبادت آگے پیچھے ہو جاتی ہے, آدمی پریشان ہو جاتا ہے, اس کو بولتے ہیں بالکل ایمان کی حقیقت اس کو حاصل ہو گئی, دل میں وہ ایمان اتر گیا. تجارت پر بیٹھتا ہے, گلے پر بیٹھتا ہے, لیکن ہر وقت اس کا دماغ اللہ کے ساتھ ہے, کہ جب بات کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے میری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے کوئی لفظ ایسا نہ نکلے کہ جس کی بنا پر اللہ ناراض ہو, کہیں جھوٹ نہ ہو, کہیں خیانت نہ ہو, کہیں دھوکہ نہ ہو. یہ بات جب دل میں بیٹھ جائے تو اس کو یوں سمجھو کہ اطمینان قلبی حاصل ہو چکا, اور اس کی دعا کرنی چاہیے. کیا کرے, وقت نہیں, ورنہ میں اس کو سمجھاتا. آدمی چلتا ہے رستے میں, دوستوں کے ساتھ بات کرتا ہے, لیکن اس کے دماغ کو پوچھو نا, اس کا دماغ کہاں ہے؟ آخرت کی طرف, اللہ کے ساتھ. ہنستا بھی ہے, بیوی کے ساتھ ہے, بال بچوں کے ساتھ ہے, کھاتا ہے, بنگلے میں ہے, پیسوں کی بھرمار ہے, لیکن اس کے بعد اس کو پوچھے تو ہمارا دماغ تو تھا اللہ کے ساتھ. اس کو بولتے اطمینان قلبی. یہ درجہ ایسے حاصل نہیں ہوتا بغیر مجاہدے کے. یہ جس کو حاصل ہو جا رہے یوں سمجھو بالکل خسارے سے نکل چکا, بلکہ پورا کامیاب, دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے مکمل کامیاب, خسارے سے بالکل نکل گیا. چاروں اوسط اس کے اندر بھی آ چکے. اگر یہ تو درجہ جس کو مل جا رہا ہے, اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے. تو یہ الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. لیکن پھر بھی ہمیں جو ایمان حاصل ہے اس کو کم نہ سمجھے, یہ بہت بڑا ایمان. پوری دنیا اگر کافروں کے بادشاہ سے بڑھ جاوے اور ایک ادنا مسلمان فقیر قسم کا, نہ کھانا ملے نہ پینا ملے, نہیں جھونپڑا, لیکن یاد رکھنا پوری دنیا کے بادشاہ جو کافر ہے ان سب کے مقابلے میں اللہ کے یہاں اگر کسی کی قیمت ہے تو اس غریب اور فقیر بغیر جھونپڑی والا فقیر کی قیمت ہے. کیوں؟ ایک ایمان کی بنا پر. یہ ہے ایمان کی قیمت. اللہ کا شکر ادا کرو. اگر اتنا کامل ایمان نہیں تو کم از کم ظاہر ایمان تو ہے, کہ کم از کم مومن تو ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے مالا مال فرمایا. تو اتنے خسارے سے تو بچ گئے. اب آیت کا مطلب سمجھے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں, ہاں الا الذین آمنوا, مگر وہ خسارے میں نہیں جو ایمان میں داخل ہو گیا, تو اتنا خسارے سے بچ گیا. اور دوسرا وہ عامل الصالحات, جس نے نیک عمل کیا. ایمان کے بعد نیک عمل کریں, کیا پوچھنا. چلو کافی وقت پوچھنا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہنے کی توفیق دی, واقعات میں دیکھا جائے تو آج کی بات بڑی اہم تھی تفسیر کی. بس اللہ تعالیٰ یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت کم رہتا ہے, ورنہ اس میں جتنا آپ کھولیں اتنا کم ہے. میں نے شروع میں کہا تھا یہ صورت معمولی نظر آتی ہے, 3 دن ہوئے ابھی صورت پوری نہیں ہوئی, اور کتنی باتیں تو بیچ میں نے کتنی چھوڑ دی.
آپ اندازہ لگاؤ کیسے مضامین اس کے اندر ہوں گے. اور ہر بات کو میں اشارتاً میں کہتا چلا جاتا ہوں. تو اس کی تفصیل کرنے جائے میں نے کہا پورا مہینہ بھی ناکافی ہے بلکہ پوری زندگی ناکافی ہے. ایسے کوئی منشاء نے فرمایا کہ یہ سورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اگر پورا قرآن نازل نہ بھی ہوتا پھر بھی یہ سورت ہی کافی ہے. اتنی زبردست یہ سورت ہے. اب تو ذرا غور و تدبر سے پڑھو گے نا نماز میں, اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے. 3 دن لگ گئے ہمارے, اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کل بھی اسی پر ہو, پھر بعد میں آگے چلیں تو اتنا وقت ہمارا ضائع نہ ہو. ایسا نہیں کہ چلو بس ہم مزے لینے کے لیے اور لطف لینے کے لیے ہم بیٹھے, نہیں, اس کو عمل میں لانے. جو بات اللہ تعالیٰ نے کہلوائی اللہ ہی کی طرف سے میں من جانب اللہ سمجھتا ہوں. یہ سب باتیں یہ من جانب اللہ ہوتی ہے, سمجھے نا. اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل علی محمد افضل الصلوات. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں خسارے سے بچا لے یا اللہ. تو ہی دنیاوی اور اخروی نقصان سے بچا لے یا اللہ. ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہاں میں مکمل کامیابی نصیب فرما یا اللہ. ہمیں شرح صدر فرما دے یا اللہ. انشراح نصیب فرما, ایمان کے بارے میں اطمینان قلبی نصیب فرما یا اللہ. انشراح نصیب فرما, عمل صالح کی توفیق عطا فرما. آپس میں یا اللہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی توفیق عطا فرما یا اللہ. یہ تو سورج ہے یا اللہ, جو باتیں آپ سے کہنے کی توفیق عطا فرمائی اپنے فضل و کرم سے تو ہی عمل کی توفیق عطا فرما اور ہماری مجالس کو قبول فرما لے یا اللہ. ہمیں صحیح معنوں میں اس مہینے کے جتنے بھی ظاہری باطنی رحمتیں برکتیں نعمتیں ہیں یا اللہ, ہمیں اس لائق بنا کہ رحمتوں سے اور برکتوں سے اور نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو سکیں یا اللہ. ہمیں ایسا بنا دے, ہمیں صحت بھی دے دے, ہمیں عافیت بھی دے دے, ہمیں صحیح توفیق بھی دے دے یا اللہ. ایک ایک لمحے کی ایک ایک زندگی کی یا اللہ گھڑی کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں, ایسی توفیق عطا فرما. ہماری حاجتوں کو پوری فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ. ہماری جو رکاوٹیں ہو آپ تک آنے میں, آپ تک پہنچنے میں یا اللہ, نیک عمل کرنے میں جو بھی رکاوٹ ہو, چاہے نفس ہو, چاہے شیطان ہو, چاہے دنیا ہو, چاہے دوست احباب ہو, کوئی بھی چیز ہو, ان تمام رکاوٹوں کو اپنے فضل سے دور فرما دے اور اپنے تک پہنچا دے. اپنی معرفت دے دے, محبت دے دے, نسبت دے دے, تعلق دے دے, سنتوں کو زندہ کرنے والے بنا دے. ہماری مشکلات کو آسان کر دے, مسائل کو حل فرما دے, بیماروں کو شفا دے دے یا اللہ. ہماری حاجتوں کو پوری فرما, ہماری تمناؤں کو پوری فرما یا اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین. Yes. Yes. That's it. Genau. So, that's it.